بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ رجا نے بھی اس سے اتفاق کیا اور سلیمان نے خود اپنے ہاتھ سے عہد خلافت لکھا اور اس کو مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے تمام خاندان کو ایک جگہ مجتمع کریں، اور وہ لوگ جمع ہوئے۔ اس عہد نامے کو رجا کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ میری تحریر ہے، ان کو حکم دو کہ جس کو میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ رجا نے ان کو خلیفہ کا یہ حکم سنایا تو سب سے سمعنا و اطعنا کہا اور پوچھا کہ کیا ہم خلیفہ کے پاس جا کر سلام عرض کر سکتے ہیں؟ رجا نے کہا ہاں۔ چنانچہ جب وہ لوگ اندر گئے تو سلیمان نے رجا کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا وصیت نامہ ہے، جس کو میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کے فرمان بردار بنو۔ اس پر سب نے الگ الگ بیعت کی، چونکہ یہ بیعت گمنام تھی، اس لیے جب تمام خاندان کے لوگ ہٹ گئے تو مستحقین خلافت مثلاً ہشام بن عبد الملک اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق سوال کیا۔ اب رجا کو یقین ہو گیا کہ معاہدہ بیعت مستحکم ہو گیا، تو انہوں نے وصیت نامہ کا مضمون پڑھ کر سنایا اور سلیمان کی موت کی خبر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو ہشام بن عبد الملک نے کہا ہم ان کے ہاتھ پر قیامت تک بیعت نہیں کر سکتے۔ بولے خدا کی قسم اٹھو اور بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس کے بعد رجا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر کھڑا کیا اور انہوں نے اس بار عظیم پر اور ہشام نے اپنی ناکامی پر ان اللہ پڑھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین کا سامان کیا گیا اور خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود اس کو قبر میں اتارا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد تمام شاہی سواریاں، جس میں خچر اور ترکی کے گھوڑے وغیرہ تھے، حاضر کیے گئے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا خچر میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا۔ افسر پولیس نیزہ لے کر آگے آگے چلا تو اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ سیرت ابن عبد الحکم میں ہے کہ جب ان کے سامنے سواریاں پیش کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان پر اب تک سواری نہیں کی گئی۔ جب کوئی شخص خلیفہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ان پر سوار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا خچر طلب کیا اور اپنے غلام مزاحم سے کہا کہ ان کو بیت المال میں داخل کرو۔ اسی طرح ان کے لیے خیمے نصب کیے گئے۔ انہوں نے ان کے متعلق بھی یہی سوال کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ خیمے ہیں جن میں اب تک کسی نے قیام نہیں کیا۔ ان میں صرف وہ شخص قیام کرتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزاحم کو ان کے متعلق بھی یہی حکم دیا کہ بیت المال میں داخل کر دو۔ پھر خچر پر سوار ہو کر آئے تو وہ فرش فروش ملے جن پر صرف وہ شخص بیٹھتا تھا جو خلیفہ ہوتا تھا، لیکن ان کو مسلتے ہوئے چٹائی تک پہنچے اور مزاحم سے کہا کہ ان کو بیت المال میں داخل کر دو۔ خلیفہ بنو امیہ کے یہاں دستور تھا کہ جب خلیفہ مر جاتا تھا تو اس کے استعمالی کپڑے اور خوشبوئیں اس کی اولاد کو ملتی تھیں اور غیر استعمالی کپڑوں اور خوشبوؤں کا مالک خلیفہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے کے مطابق سلیمان بن عبد الملک کے لڑکوں نے ان چیزوں کو تقسیم کرنا چاہا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ نہ میری ہیں نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری۔ یہ کہہ کر مزاحم کو حکم دیا کہ ان سب کو بیت المال میں داخل کر دو۔ واپسی کے وقت لوگوں کا خیال ہوا کہ قصر خلافت میں نزول اجلال ہوگا، لیکن چونکہ اس میں سلیمان کے اہل و عیال تھے اس لیے اپنے ہی خیمے میں اترے اور کہا کہ میرا خیمہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے: لوگوں، مجھ پر خلافت کا بار بغیر اس کے کہ مجھ سے رائے لی جاتی یا میں اس کا خواص گزار ہوتا یا عام مسلمانوں سے مشورہ لیا جاتا، ڈال دیا گیا۔ میری بیعت کا جو قلعہ تمہاری گردنوں میں ہے میں اس کو خود نکال لیتا ہوں۔ اب جس کو پسند کرو خلیفہ مقرر کرو۔ اس خطبے کو سن کر تمام لوگوں نے با آواز بلند کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔
اور آپ کی خلافت پہ راضی ہوئے۔ جب یہ ہنگامہ فر ہوا تو انہوں نے حمد و نعت کے بعد ایک مفصل تقریر کی جس میں لوگوں کو تقوی، فکر آخرت اور تذکرہ موت کی طرف توجہ دلائی، اور آخر میں آواز بلند فرمایا کہ لوگوں، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے اس کی فرمان برداری جائز نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میری فرمان برداری تم پر فرض نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکا، لیکن عبدالعزیز بن ولید کو اب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت اور بیعت کا معلوم نہ تھا۔ اس لیے جو اس کو سلیمان بن عبد الملک کی موت کا حال معلوم ہوا تو اپنے ہمراہیوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی اور ان سے بیعت لے کر دمشق کا رخ کیا۔ وہاں بھی چل کر لوگوں سے بیعت لے دمشق پہنچا تو معلوم ہوا کہ خود سلیمان کی وصیت کے موافق لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سب لا علمی میں ہوا، مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ خود سلیمان نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ مال و دولت کو لوٹ نہ لیں۔ اس خیال سے میں نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور تم امور خلافت کو سنبھال لیتے تو میں تم سے بالکل اختلاف نہ کرتا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہتا۔ اب عبدالعزیز نے یہ کہہ کر کہ میں آپ کے سوا کسی کو اس کا مستحکم نہیں سمجھتا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مراحل کے بعد امور خلافت کی طرف توجہ کی۔ ایک کاتب کو بلوایا اور نہایت مختصر الفاظ میں ایک فرمان لکھوا کر تمام ممالک کو بھیجا۔ قسطنطنیہ میں جو فوج مقیم تھی وہ رزق کی کمی سے بالکل فاقہ مست ہو رہی تھی، اس لیے ان کے لیے گلا روانہ کیا اور اس کو واپس بلا لیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے عام حکم دیا تھا کہ ہر جگہ سے گھوڑے جمع کر کے باہم گھوڑا دوڑ کرائی جائے۔ ابھی گھوڑ دوڑ کا زمانہ نہیں آیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بذات خود اس کو ناپسند فرماتے تھے، تاہم لوگوں نے سفارش کی کہ تمام لوگ دور دور سے تکلیف اٹھا کر گھوڑے لائے ہیں، اس لیے گھوڑوں کی دوڑ کی اجازت دی جائے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میدان رہا ان کو انعام دلوائے۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسے اسلامی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔